بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید دوستو. میں ہوں بشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل. ناظرین، ڈریکولا کے بارے میں یقیناً آپ نے سنا ہی ہوگا. ڈریکولا ایک ایسے ویمپائر کو کہا جاتا ہے جو انسانوں کا خون پیتا ہے. اس کے نوکیلے لمبے دانت اور خوفناک چہرہ ہمیشہ سے ہی دہشت کی علامت بنا رہا ہے. دیکھا جائے تو ویمپائر کی تاریخ کئی سو سال پرانی ہے. خاص طور پہ یورپ میں 17ویں صدی میں لوگوں کو ویمپائر آبسیشن تھا. اس دور میں یورپ کے لوگوں کو وہم ہوتا تھا کہ ان کے علاقے میں کئی انسانوں کے خون کا پیاسا ویمپائر رہتا ہے جو رات کے اندھیرے میں ان پہ حملہ کر دے گا. سال 1819 میں ایک مصنف جان ولیم پولیڈری نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا دا ویمپائر. اس کتاب سے متاثر ہو کے 19ویں صدی میں بریم سٹوکر نامی ایک مصنف نے ویمپائر پہ ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا ڈریکولا. یہ کتاب پوری دنیا میں بہت مشہور ہوئی اور اسی طرح ویمپائر کا نام بھی پوری دنیا میں مشہور ہو گیا. اس کتاب کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اس کتاب پہ ایک فلم بھی بنائی گئی. چنانچہ جو لوگ ابھی تک ویمپائر سے ناواقف تھے وہ لوگ بھی اس فلم کے ذریعے ویمپائر کے بارے میں جان گئے. ماضی میں ویمپائر کو خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا، جبکہ ماڈرن دور کی بات کی جائے تو آج کل ویمپائر کو ہیرو کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. خاص طور پہ جب سے ٹوائلائٹ فلم سیریز آئی ہے تب سے معصوم بچوں کے دلوں میں ویمپائر بننے کی خواہش پیدا ہو گئی ہے. لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ویمپائر کے بارے میں ان تمام کہانیوں کا آغاز کیسے ہوا؟ کیا آج کے دور میں بھی ویمپائر موجود ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ان تمام سوالات کے علاوہ آپ کو امریکہ میں موجود ویمپائر کی سیکرٹ سوسائٹی کے بارے میں بھی بتایا جائے گا. اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں آپ کو ویمپائرز کے بارے میں اور بھی بہت کچھ جاننے کو ملے گا جو کہ شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو. تو ٹاپک میں مزید بات کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل ایکسپوز یونٹ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو آسانی سے ملتی رہیں. ناظرین، سال 1727 جب ایک آسٹرین سولجر اپنی سروس پوری کرنے کے بعد واپس گھر جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے. اس شخص کا نام آرنلڈ پول تھا جس نے گھر پہنچ کر اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کیا جو کہ حال ہی میں اس کے ساتھ پیش آیا تھا. اس نے اپنی سروس کا آخری حصہ یونان میں گزارا تھا جہاں اس کا سامنا ایک پراسرار شخص سے ہوا تھا جو کہ آرنلڈ کے مطابق ایک ویمپائر تھا. اس ٹکراؤ کے دوران آرنلڈ نے اس ویمپائر کو مار تو دیا لیکن مرنے سے پہلے اس ویمپائر نے آرنلڈ کو کاٹ لیا تھا، جس کے بعد سے ہی آرنلڈ کو اپنے جسم میں عجیب بدلاؤ محسوس ہونے لگا اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سب اس ویمپائر کے کاٹنے کا اثر ہے. اس وقت کے لوگوں کا ماننا تھا کہ اگر کسی شخص کو کوئی ویمپائر کاٹ لے تو وہ شخص بھی ویمپائر یعنی چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے. اس سے بچنے کے لیے وہ لوگ متاثرہ شخص کو ویمپائر کی قبر کی مٹی کھلاتے تھے. چنانچہ آرنلڈ نے بھی اس مرے ہوئے ویمپائر کی قبر سے مٹھی بھر مٹی کھا لی لیکن اس مٹی کا آرنلڈ پہ کچھ بھی اثر نہ ہوا. اس کی حالت دن بدن خراب ہونا شروع ہو گئی. اپنی اس خراب طبیعت کے ساتھ وہ 2 سال زندہ رہا. وہ اپنے گاؤں میڈیوگنا میں کام کے دوران اونچائی سے گرنے کی وجہ سے شدید زخمی ہو گیا تھا. بالآخر آرنلڈ اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا. اس کی تدفین کے بعد گاؤں میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے. آرنلڈ کی موت کے بعد گاؤں میں اموات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. یہ اموات اتنی پراسرار تھی کہ مرنے والوں کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہ بچتا تھا. گاؤں کے کچھ لوگوں نے مرے ہوئے آرنلڈ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا دعویٰ کیا. ان کے مطابق انہوں نے رات کے وقت آرنلڈ کو لوگوں کو مارتے ہوئے اور ان کا خون پیتے ہوئے دیکھا ہے. پورے گاؤں کو موت کا سایہ اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا. بالآخر لوگوں کے خوف اور دعووں کی وجہ سے گاؤں کے سربراہ نے آرنلڈ کی لاش کو قبر سے باہر نکالنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ آرنلڈ کے ویمپائر ہونے کے ثبوت سچ ہیں یا محض لوگوں کا وہم. جب اس کی لاش کو قبر سے باہر نکالا گیا تو لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اسے دفنانے کے 40 دن کے بعد بھی اس کی لاش بالکل تازہ ہے، جبکہ اس کے بال اور ناخن بڑھ چکے تھے اور اس کے ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا. یہ دیکھ کر گاؤں کے لوگوں کو یقین آ گیا کہ ہونے والی تمام اموات کا ذمہ دار آرنلڈ ہی ہے. چنانچہ انہوں نے آرنلڈ کے دل پہ لوہے کا نیزہ گھونپ دیا اور اس کا سر جسم سے الگ کر کے اس کی لاش کو آگ لگا دی. وہاں موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ جب آرنلڈ کے دل میں لوہے کا نیزہ گھونپا گیا اس وقت ایک خوفناک چیخ کو سنا جا سکتا تھا. اس واقعے کے بعد سربیا کے اس گاؤں میڈیوگنا میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا لیکن پھر سال 1732 میں 11 نئی لاشیں اس گاؤں سے ملی. ان تمام لاشوں میں بھی خون کا ایک قطرہ بھی موجود نہ تھا. اب کی مرتبہ لوگوں نے یہ ماننا شروع کر دیا کہ ہو سکتا ہے کہ چند سال پہلے آرنلڈ نے کسی پالتو جانور کو کاٹا ہو
جس کا گوشت کھانے کی وجہ سے اب یہ 11 لوگ مارے گئے ہوں، لیکن حقیقت میں کسی کو بھی پتہ نہیں چل سکا کہ آخر ان 11 لوگوں کی موت کیسے ہوئی ہے۔ آج ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ آرنلڈ پول ایک حقیقی شخص تھا اور اس وقت کے مختلف دستاویزات کے مطابق یہ تمام واقعات رونما ہوئے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سچ میں ان تمام واقعات کا تعلق کسی ویمپائر سے ہے یا پھر یہ صرف لوگوں کا وہم تھا؟ دوستو، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ خون پی کر زندہ رہنے والے ویمپائرز در حقیقت صرف فلمی کردار نہیں ہیں، بلکہ مشرقی یورپ کی عوام کا عقیدہ ہے کہ ایسے لوگوں کا وجود تھا اور آج بھی یہ لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ اسی وجہ سے ویمپائر سے منسلک کئی واقعات یورپ کی تاریخ اور ان کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ سال 2014 کے آخر میں بلغاریہ کے ماہرین نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے ایک ایسی قبر دریافت کی ہے جس میں ویمپائر کو دفن کیا گیا تھا۔ بلغاریہ کے ان ماہرین میں پروفیسر نیکولائی اوچاروف بھی شامل تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے بلغاریہ کے پہاڑوں میں جو قبر دریافت کی ہے وہ کسی انسان کی نہیں بلکہ ایک ویمپائر کی ہے۔ انہوں نے اپنے دعوے کے ثبوت میں کہا تھا کہ ملنے والی لاش کے جسم میں لوہے کی سلاخ پروئی گئی تھی، جو کہ ویمپائر کے خلاف لڑنے والے انہیں مار کر دفن کرتے وقت ان کے جسم میں پرو دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ قبر 13ویں صدی کی ہے اور بلغاریہ کے قدیم تاریخی شہر پرپریکون میں دریافت ہوئی ہے۔ یہ شہر ٹیمپل آف ڈائنیسیز یعنی یونانی دیوتاؤں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، اور یہاں اس سے پہلے بھی ویمپائرز کی قبریں دریافت ہو چکی ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ قبر میں نظر آنے والے شخص کی عمر 40 سال ہے اور اس کے جسم میں لوہے کی سلاخ پروئی گئی ہے۔ پروفیسر نیکولائی کا کہنا تھا کہ یہ قدیم روایت تھی کہ جب بھی کسی ویمپائر کو دفن کیا جاتا تھا تو اس کے دل میں لوہے کا نیزہ گھونپ دیا جاتا تاکہ اس کی شیطانی روح واپس نہ آئے۔ پروفیسر نیکولائی کو اس قبر کے علاوہ ایک عورت اور ایک بچے کا ڈھانچہ بھی ملا تھا اور انہیں بھی ٹھیک اسی طریقے سے یعنی دل میں لوہے کا نیزہ گھونپ کر قتل کیا گیا تھا، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ عورت اور بچہ بھی ویمپائر تھے۔ اس سے پہلے سال 2012 میں بھی بلغاریہ کے شہر سوزوپول سے ایسی ایک قبر دریافت ہو چکی ہے۔ اس کے بارے میں بھی ماہرین کا خیال تھا کہ یہ بھی کسی ویمپائر کی قبر ہے۔ دوستو، 26 مئی 1897 کو بریم سٹوکر نامی مصنف نے ویمپائر پہ ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا ڈریکولا۔ بعد میں سال 1992 میں اس ناول پہ ایک فلم بھی بنائی گئی اور اس فلم کا نام بھی ڈریکولا رکھا گیا۔ اس فلم اور ناول میں یہی دکھایا اور بتایا جاتا ہے کہ کس طرح ایک ڈریکولا عام انسانوں کا شکار کر کے ان کے خون سے اپنی پیاس بجھاتا ہے۔ لیکن آپ کو جان کر شاید حیرانی ہو کہ ڈریکولا کا نام اور کردار فرضی ہرگز نہیں ہے۔ در حقیقت ناولوں اور فلموں کا خوفناک کردار ڈریکولا ولاچیا کے ایک شہزادے کی غیر انسانی سرگرمیوں کے باعث تخلیق ہوا ہے۔ ولاچیا کے اس شہزادے کا نام ولاد ڈریکولا تھا۔ ولاچیا کی قدیم بادشاہت اس خطے میں تھی جو آج جدید رومانیہ کہلاتا ہے۔ اس سرزمین نے ایک ایسی شخصیت کو جنم دیا جو آج بھی جدید ترین روپ میں کسی فلم یا ناول میں پیش کی جائے تو ہم لرز کر رہ جاتے ہیں۔ ولاچیا کے شہزادے ولاد ڈریکولا نے اپنے ملکی اور غیر ملکی مخالفین خصوصاً ہمارے ترک بھائیوں کو اذیت دے کر موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے انتہائی منفرد اور بھیانک طریقے ایجاد کیے تھے۔ اس کے ظلم و ستم کی کہانیاں سننے سے انسان کا دل ڈوب جاتا ہے، لیکن جو ان کہانیوں کے حقیقی کردار تھے ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ انہوں نے کتنا ظلم برداشت کیا ہوگا اور وہ کتنا سسکے ہوں گے۔ ولاد ڈریکولا اور اس کے باپ کی اصل دشمنی عظیم مسلم ریاست خلافت عثمانیہ سے تھی۔ یہ وہی عظیم مسلم ریاست تھی جس پہ ارطغرل غازی، غازی عثمان اور سلطان عبدالحمید جیسے مقبول ڈرامے بنائے گئے ہیں۔ ولاد ڈریکولا کے باپ کا نام ولاد ڈریکل تھا۔ یہ ایک انتہائی مکار سیاستدان تھا جس نے آرڈر آف دا ڈریگن کے نام سے نائٹس کا خفیہ نظام تشکیل دیا تھا۔ آرڈر آف دا ڈریگن دراصل اس وقت کی ایک خفیہ تنظیم تھی جس کا اصل مقصد ترکوں کے خلاف سازشی جال بچھانا تھا۔ اس زمانے میں ڈریگن کو شیطان کی علامت سمجھا جاتا تھا، یعنی آرڈر آف دا ڈریگن کا مطلب شیطان کی خفیہ تنظیم۔ دوستو، بچپن سے ولاد موت کی لذت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی فرصت کے زیادہ تر لمحات میں اپنی ریاست کے دارالحکومت ٹرگوویس میں واقع اپنے والد کے دربار سے سزائے موت پا کر تختہ دار کی طرف جانے والے مجرموں کو دیکھتا رہتا تھا۔ ان تمام مجرموں کی موت اس کے دل کے سکون کی باعث بنتی تھی۔ وہ محض 5 سال کی عمر میں ہی جنگ کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے اس کو آرڈر آف دا ڈریگن میں شامل کر لیا گیا اور اسے ڈریکولا کا نام دیا گیا، جس کا مطلب ڈریکل کا بیٹا ہے۔ ولاد ڈریکولا اپنی ریاست میں مجرم کی دونوں ٹانگوں کو گھوڑوں کے ساتھ کسوا دیتا تھا
اور پھر 6 سے 8 فٹ اونچا اور 6 انچ گولائی والا ڈنڈا اس مجرم کے مقعد میں داخل کر کے بلند کر دیا جاتا۔ اس ڈنڈے کے سرے پر تیل لگایا جاتا اور اس بات کو یقینی بنایا جاتا تھا کہ ڈنڈے کا بالائی سرا زیادہ نوکیلا نہ ہو تاکہ مجرم مرنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ اذیت کا شکار ہو سکے۔ اسی طرح اس کے دور حکومت میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے جسموں کو کیلوں کے ساتھ ستونوں میں جڑ دیا جاتا تھا۔ اس خوفناک منظر کو دیکھ کر اکثر مائیں صدمے سے مر جاتی تھیں۔ ولاد ڈریکولا اذیت دینے کے نئے نئے طریقوں پر تجربات کر کے خوشی محسوس کرتا تھا۔ رات کے کھانے پر اپنے ترک دشمنوں کا خون پینے سے خوش ہونے والے شہزادے نے ایک بہت بڑا برتن بنوایا تھا جس کے اوپر مختلف سوراخ بنائے گئے تھے۔ ولاد ڈریکولا کے حکم سے لوگوں کے سروں کو ان سوراخوں سے گزار کر پھنسا دیا جاتا، پھر وہ اس برتن کو پانی سے بھروا دیتا اور برتن کے نیچے آگ جلوا دیتا۔ کھولتے ہوئے اس پانی کے عذاب کا شکار ہونے والے لوگوں کی بلند ہونے والی چیخیں اس کے لیے ایک نہایت ہی سریلے گیت کا درجہ رکھتی تھی۔ سال 1460 میں وہ املاس نامی ایک گاؤں میں پہنچا جہاں کے باشندوں کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ولاد ڈریکولا کے مخالف ہیں۔ چنانچہ ڈریکولا نے اس گاؤں کے تمام مکینوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور چرچ کے پادری اور گاؤں کے سرداروں کو حراست میں لے کر پایا تخت تک پہنچا دیا گیا، جہاں پر ان کے جسموں میں میخیں ٹھوک کر انہیں سزائے موت دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس خونی کارروائی میں 30,000 افراد ولاد ڈریکولا کے غضب کا شکار ہوئے اور اس طرح املاس کے پورے گاؤں کو جلا کر اس کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا۔ اس کے بعد ولاد کے ظلم کا رخ اپنی ریاست کے سرداروں اور معززین کی طرف ہو گیا جن کو وہ اپنے باپ اور بھائی کی موت کا ذمہ دار سمجھتا تھا۔ سال 1457 میں اس نے ایسٹر کے موقع پر اپنے تمام سرداروں، معززین اور ان کے خاندانوں کو اپنے شاہی محل میں ہونے والی دعوت پر مدعو کیا۔ اس نے روسی شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے افراد کے چہروں پر عیارانہ تاثرات دیکھ کر ان سے پوچھا کہ تم لوگوں نے کتنی حکومتوں کو دیکھا ہے؟ ان میں سے نوجوانوں نے بھی کہا کہ وہ کم از کم 7 حکمرانوں کو آتے جاتے دیکھ چکے ہیں۔ اس پہ ولاد نے دھاڑنا شروع کر دیا اور ان پر الزام لگایا کہ دراصل وہی اپنی بددیانتی اور عدم وفاداری کے باعث ولاچیا کے عدم استحکام کے ذمہ دار تھے۔ پھر اس کی آنکھوں میں وہ چمک پیدا ہو گئی جو اس کے سیاہ کردار کا خاصہ تھی۔ چنانچہ حکم صادر ہوا اور چند منٹ کے اندر اندر ولاد ڈریکولا کے وفاداروں نے شاہی محل کے ہال کو گھیرے میں لے لیا اور اس طرح ولاد ڈریکولا نے اپنے تمام سرداروں، معززین، ان کے خاندانوں اور ان کے خدمت گاروں کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اسی طرح ولاد ڈریکولا نے اپنی ریاست میں موجود تمام اوباشوں، گداگروں، معذوروں اور فقیروں کو بھی اپنے شاہی محل میں دعوت پہ بلایا۔ اس نے کہا کہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے کہ میرے ملک میں کوئی بھوکا اور تنگ دست رہے۔ چنانچہ جب یہ تمام لوگ شاہی محل میں داخل ہوئے تو انہیں ایک بڑے ہال میں پہنچا دیا گیا جہاں پر ایک شاندار ضیافت کا انتظام کیا گیا تھا۔ ڈریکولا کے ان مہمانوں نے پرتکلف کھانا کھایا۔ اس دوران وہ خود بھی ان کے درمیان آ گیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ آپ کو اس کے علاوہ کیا چاہیے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو دنیا کی اس تکلیف سے آزاد کر دوں؟ جب انہوں نے ہاں میں جواب دیا تو اس نے ہال کو ہر طرف سے بند کر کے آگ لگانے کا حکم دے دیا۔ ان تمام لوگوں میں سے کوئی بھی موت کے شعلوں سے نہ بچ سکا اور اس طرح ولاد نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور ان تمام اوباشوں، گداگروں، معذوروں اور فقیروں کو دنیا کی تکلیف سے آزاد کر دیا۔ دوستو، اس کے ظلم کی ایک لمبی داستان ہے جسے بالآخر عظیم مسلم ریاست خلافت عثمانیہ کے سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ نے ختم کیا۔ ولاد ڈریکولا تو ختم ہو گیا لیکن اس کے پیروکار آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں جنہوں نے اپنی باقاعدہ ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے۔ اس شیطانی تنظیم کو دا سیکرٹ کمیونٹی آف ویمپائرز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جان براؤنی جو کہ ایک امریکی ریسرچر ہیں اور ایک لمبے عرصے سے ویمپائر کمیونٹی کا مطالعہ کر رہے ہیں، ان کا ماننا ہے کہ اس وقت امریکہ میں ہزاروں لوگ موجود ہیں جو انسانی خون پیتے ہیں اور اگر پوری دنیا کا حساب لگایا جائے تو پوری دنیا میں لاکھوں لوگ موجود ہیں جو اس ویمپائر کمیونٹی کا حصہ ہیں۔ پہلے یہ لوگ چھپ کر رہتے تھے اور اپنی شناخت کبھی بھی ظاہر نہیں کرتے تھے، لیکن اب یہ لوگ کھلے دل کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ویمپائر ہیں۔ دوستو، اسی طرح جوزف لیکوک جو کہ ایک مذہبی اسکالر اور ریسرچر ہیں، انہوں نے سال 2009 میں جدید ویمپائرز پہ ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا دا ٹروتھ اباؤٹ ماڈرن ویمپائرزم۔ اس کتاب میں انہوں نے ویمپائر کمیونٹی کے بارے میں کی گئی اپنی ریسرچ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ انہوں نے لکھا کہ جو لوگ ویمپائر کو صرف ایک خیالی کردار سمجھتے ہیں وہ بالکل غلط ہیں، کیونکہ ویمپائر اپنا وجود رکھتے ہیں۔ وہ پہلے کی طرح لوگوں کا قتل نہیں کرتے اور نہ ہی ان کی گردن پہ کاٹ کر خون پیتے ہیں، بلکہ اب وہ ویمپائرز خون پینے کے لیے سرنج کا استعمال کرتے ہیں۔
یہ لوگ اپنے آپ کو امورٹل بھی نہیں سمجھتے، بلکہ انہیں معلوم ہے کہ ایک دن ان کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ جوزف نے اپنی کتاب دا ٹروتھ اباؤٹ ماڈرن ویمپائرزم میں 3 طرح کے ویمپائرز کا ذکر کیا ہے: سینگینیرین، سائیکک اور ہائبرڈ۔ سینگینیرینز ایسے ویمپائرز ہوتے ہیں جو کسی سرنج کے ذریعے انسانی خون پیتے ہیں۔ یہ ویمپائر صرف چند قطرے خون پہ بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ سائیکک ویمپائرز کی ایک ایسی قسم ہے جو انسانی خون پینے کے علاوہ جادو اور دیگر گندے عملیات پہ بھی یقین رکھتے ہیں، جبکہ ہائبرڈ قسم کے ویمپائرز میں سینگینیرین اور سائیکک دونوں کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اب اگر آپ یوٹیوب پہ ان کے بارے میں سرچ کریں تو آپ کو اصلی ویمپائرز کے پورے انٹرویوز مل جائیں گے، جن میں انہوں نے اپنے عقائد اور اپنی شیطانی رسومات کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہوا ہے۔ ماضی میں عالم کفر انسانی خون کو علاج کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ 15ویں صدی کے آخر میں جب پوپ انوسنٹ کی طبیعت خراب ہونے لگی اور بڑھاپے کی وجہ سے وہ کمزوری کا شکار ہو گیا، تو اس کے علاج کے لیے معالج نے 3 لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا اور ان کا خون پوپ انوسنٹ کو اس امید سے پلایا گیا کہ اس کی طاقت بحال ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ماضی میں مرگی کے علاج کے لیے بھی مریض کو انسانی خون پلایا جاتا تھا۔ ماضی کے اس دور میں جب مجرموں کو پھانسی دی جاتی تھی تو ان کا خون جمع کر لیا جاتا تاکہ بعد میں یہ خون میڈیسن کے طور پہ استعمال کیا جا سکے۔ ناظرین، سائنس کی روح سے دیکھا جائے تو انسانی خون پینا بذات خود ایک بیماری ہے جسے رنفیلڈ سنڈروم کہا جاتا ہے۔ اس بیماری کو کلینیکل ویمپائرزم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی ذہنی بیماری ہے جس میں انسان کو دوسرے انسانوں اور جانوروں کے خون پینے کے علاوہ اپنے خون پینے کا بھی جنون ہوتا ہے، جس سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو ویمپائر سمجھتے ہیں اور انسانی خون پیتے ہیں، دراصل وہ لوگ ذہنی بیماری میں مبتلا ہیں۔ دوستو، ماضی میں ویمپائر کو دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا، لیکن آج ویمپائرزم کو ایک فیشن کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے بچے ویمپائرز کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں۔ خاص طور پہ ٹوائلائٹ فلم سیریز نے ہماری نوجوان نسل کو حد سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ اس فلم سیریز کا مین رول رابرٹ پیٹنسن نامی اداکار نے ادا کیا ہے۔ یہ وہی ایکٹر ہے جس کے بارے میں Ancestry.com نامی ویب سائٹ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کا تعلق ولاد ڈریکولا کی نسل سے ہے۔ دوستو، یاد رکھیں، قرب قیامت کے بارے میں جو تعلیمات ہمیں ہمارے مذہب سے ملتی ہیں، ان کے مطابق قیامت کے نزدیک برائی کو اچھائی اور اچھائی کو برائی بنا کر پیش کیا جائے گا، اور آج بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ویمپائر جیسی برائی کو اچھائی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں حکم فرماتا ہے، اور اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو حرام کیا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں واضح ہو جاتا ہے کہ انسانی خون پینا ایک حرام فعل ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان تمام برائیوں سے خود کو اور اپنے پیاروں کو دور رکھ سکیں، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی گناہ بھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اب ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور شیئر ضرور کریں، اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل ایکسپوز یونٹ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ایسی دلچسپ اور زبردست ویڈیوز آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ تو جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔